رات کو گوشت سرہانے رکھنے سے سچ میں جنات آ جاتے ہیں؟ یہ تجربہ میں کر چکا ہوں اور اس کا بھیانک انجام بھی بھگت چکا ہوں۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک گروپ میں نے پوسٹ پڑھی کہ رات کو کچا گوشت سرہانے رکھ کر سونے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں نے تجربہ کرنے کا سوچا۔ فریج سے کچا گوشت تو نہ ملا، البتہ قیمے والا شاپر مل گیا۔ میں نے اس میں سے کچھ کچا قیمہ نکالا اور پلیٹ میں ڈال کر اپنے سرہانے رکھ کر سو گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت گرمیوں کا موسم تھا اور میں چھت پر چارپائی ڈال کر اکیلا سوتا تھا۔ صبح اٹھا تو پلیٹ تو پڑی تھی لیکن قیمہ غائب تھا۔ اگلی رات میں نے دوبارہ شاپر سے قیمہ نکالا اور پلیٹ میں ڈال کر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ اس رات مجھے عجیب سے خواب آتے رہے لیکن اور کچھ نہ ہوا۔ صبح اٹھا تو قیمہ پھر غائب تھا اور پلیٹ وہیں رکھی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ قیمہ کون کھا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جنات کے علاوہ کون ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن میں بالکل نہ ڈرا۔ میں الحمدللہ بہت بہادر دل کا نوجوان ہوں۔ رات میں نے مزید قیمہ فریج سے نکالا اور سونے سے پہلے سرہانے رکھ لیا۔ 3 دنوں میں تقریباً آدھا کلو قیمہ میں جنات کو پیش کر چکا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رات قیمہ سرہانے رکھ کر تو سو گیا، لیکن جو ہی رات کے 3 بجے کا وقت ہوا ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے سرہانے رکھی پلیٹ کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں قیمہ ابھی تک موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ آج رات اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھوں گا کہ وہ کیسے حاضر ہوتے ہیں اور کیسے کچا گوشت اٹھا کر کھاتے ہیں۔ میں بظاہر آنکھیں بند کر کے سویا ہوا تھا، لیکن میں چور نظروں سے قیمے والی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو آس پاس کی مساجد سے تہجد کی اذانیں گونجنے لگیں۔ وہ عجیب سا سماں تھا۔ میرے اندر ایسی کیفیت برپا تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اذان ہونے کے چند لمحوں بعد مجھے پہلی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی دبے قدموں میری چارپائی کی طرف آ رہا ہے۔ میں دم سادھے لیٹا رہا۔ آواز لمحہ با لمحہ میرے قریب آتی گئی اور ساتھ ہی تیز خوشبو میرے نکنوں میں گھس گئی۔ ایسی خوشبو میرے ابا جان لگایا کرتے تھے۔ شاید جنات میرے ابا کے روپ میں میرے پاس آئے تھے، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جنات انسان کے عزیزوں کے روپ میں اسے نظر آ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا چند لمحے میرے سرہانے کھڑا رہا اور پھر قدموں کی آہٹ دوبارہ سنائی دی، لیکن اس بار قدموں کی آواز سے لگتا تھا کہ وہ دور جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں۔ وہ جن تھا تو ظاہری بات ہے میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں کب سویا کچھ معلوم نہیں۔ صبح میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ نیچے صحن میں لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا تو آج قیمے کے ساتھ پلیٹ بھی غائب تھی۔ میں بہت حیران ہوا۔ آنکھیں ملتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگا تو ابا جان کی غصیلی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہے تھے، اس حرام خور کو اٹھنے دو ذرا، آج اس کا دماغ ٹھکانے لگاؤں گا۔ اس کو صدقہ اتارنے کے لیے میرا بکرے کا قیمہ ہی ملا تھا۔ میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اماں کی ڈری سہمی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، چلو معاف کر دو، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، اسے معلوم نہ ہوگا یہ بکرے کا قیمہ ہے، ورنہ یوں سرہانے رکھ کر نہ سوتا۔ لیکن ابا اب گالیاں دینے پر اتر آئے تھے۔ چھوٹی بہن کی منمنائی آواز آئی کہ میں بھی حیران تھی کہ 2-3 دن سے صبح صبح چھت پر کووں کا شور کیوں ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ بھائی جان کے قیمے کی وجہ سے آتے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ میں اس حرام خور کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اس کو ذرا اٹھنے دو۔ اگر میں صبح نماز کے وقت چھت پر نہ جاتا تو مجھے بھی معلوم نہ ہوتا کہ برخوردار سرہانے بکرے کا قیمہ رکھ کر سویا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ قیمہ جنات نہیں بلکہ میرے اٹھنے سے پہلے کوے کھا جاتے تھے، اور جنات کے چکر میں بکرے کا وہ قیمہ ضائع کر رہا تھا جو ابا جان اپنی ٹانگ کی ہڈی جوڑنے کے لیے منگوا کر کھاتے تھے۔ چاروں نہ چار مجھے نیچے اترنا ہی تھا، سو میں اتر آیا اور اب اپنے دوست کے گھر بیٹھا یہ واقعہ لکھ رہا ہوں، کیونکہ ابا جان نے جوتے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔